السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد بلال آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ادبی شخصیت جناب آصف خان صاحب، جو کہ مطالعہ پاکستان کے لیکچرار ہیں۔ بہت ہی لائم لائٹ ہے، اسٹوڈنٹس ان کے دیوانے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اتنے فیمس ہیں؟ جس یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ جو ہے وہ اتنے کیسے گھل مل جاتے ہیں؟ ہم انہی کی زبانیں یہ سارا کچھ جانیں گے۔ سب سے پہلے آصف خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا پریشیس ٹائم نکالا۔ دیکھیں، پڑھانے کا ایک میتھڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اگر رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ رسپیکٹ کا ایک میتھڈ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ رسپیکٹ کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہم اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا، ایک چائنیز کہاوت ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ اتھارٹیٹیو میتھڈ جو ہے نا وہ لائک نہیں کرتے۔ میں اتھارٹیٹیو میتھڈ بھی یوز کرتا ہوں لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹ یہ مجھے لائک کرتے ہیں۔ اتھارٹیٹیو میتھڈ کیا ہوتا ہے سر؟ سر دیکھیں، اتھارٹیٹیو میتھڈ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس پہ آپ روب دبدبا رکھتے ہیں اپنا نا۔ میں اتھارٹیٹیو میتھڈ یوز کرتا ہوں لیکن ساتھ میں ان کو پڑھاتا بھی ہوں۔ میں کبھی اپنے پروفیشن سے مطلب جو ہے وہ غداری نہیں کی، میں اپنے پروفیشن کے ساتھ لائل رہتا ہوں۔ دیکھیں سر، میں نے پڑھانے کا مطلب مجھے آج 8 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے نا، 8 سال ہو گئے ہیں۔ میرا ایم ایس سی کمپلیٹ ہوئی، ایم ایس سی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے پڑھانا شروع کر دیا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس میں پڑھاتے ہوئے۔ اس کے بعد میں آج جس یونیورسٹی فیصل آباد میں پڑھا رہا ہوں، تو مطلب بڑے مشکل حالات تھے جہاں سے میں نے پڑھانا شروع کیا۔ تو ایسی صورتحال میں، اس سچویشن میں میں نے پڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد زندگی میں بہت سے سٹیپ دیکھے میں نے، ٹھیک اچھا ہے؟ سر، بینگ اے پاکستانی، مطالعہ پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اتنا ہی اسٹوڈنٹس اس سے متنفر ہیں، اسٹوڈنٹس کے مارکس بہت کم آتے ہیں۔ اس کی ایکچوئل میں وجہ کیا ہے؟ سر دیکھیں، ہمارے یہاں نا کچھ ٹیچرز ہیں جو پاکستان اسٹڈی جو ہے نا وہ پڑھاتے ہیں لائن ٹو لائن نا، کتاب سے دیکھ کے۔ اب جب کتاب سے دیکھ کے اسٹوڈنٹس کو لائن ٹو لائن پڑھایا جائے نا تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ بور ہو جائے گا اس سے۔ لیکن سر، دنیا میں اس وقت 7 ارب لوگ ہیں۔ 7 ارب لوگوں میں سے 1,000 لوگ ایسے ہیں جو اپنی لائنیں کھینچ رہے ہیں، باقی ساری دنیا کے لوگ جو ہیں انہی لائنوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگ۔ ہمارے ہاں سارے کے سارے جو موسٹلی لوگ ہیں نا وہ مطلب لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، لائن ٹو لائن وہی چل رہے ہیں۔ کوئی بندہ بھی ان کو جو ہے نا ایکسٹرا آرڈنری یا پریکٹیکل کام نہیں کرواتا۔ سر دیکھیں، میں اسٹوڈنٹس کے پاس جاتا ہوں، پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے، کلاس لیتا ہوں۔ میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے آج تک کتاب اوپن کر کے نہیں پڑھایا، میں وائٹ بورڈ یوز کرتا ہوں، کوئی بھی۔ اسی وجہ سے اسٹوڈنٹس مجھے لائک کرتے ہیں۔ سر، فزکس کی بات کریں، کیمسٹری کی بات کریں، کوئی بھی پریکٹیکل سبجیکٹ، اس کی پریکٹیکل ہم اس کا لیب میں لے کے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں۔ اب پاکستان اسٹڈی کو ہم پریکٹیکلی کیسے، اب نے ابھی یہ کہا کہ اس کو پریکٹیکلی نہیں پڑھایا جاتا، پریکٹیکلی کیسے آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں سر، پاکستان اسٹڈی میں ہم یہاں پہ مطلب ایک جو ہے نا وہ ایک حصہ ہے ہمارا پاکستان اسٹڈی کا جس میں ہم 1947 سے پہلے کی ہسٹری پڑھتے ہیں۔ اب ہم ان ہسٹری میں پریکٹیکلی تو اس میں نہیں جا سکتے، لیکن ہمارا پڑھانے کی جو ہم میتھڈولوجی یوز کرتے ہیں وہ میتھڈولوجی تو ہم ویسے یوز کر سکتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹس اس کو پریکٹیکل وے میں لے جائیں، اسٹوڈنٹس اس کو پریکٹیکل سمجھ لیں۔ پھر دوسری چیز، جو 1947 کے بعد والا حصہ ہے ہماری، جو ہم نے مطلب ایڈ کیا ہوا ہے بک میں، سلیبس میں، دیکھیں سر، اس میں ٹوٹلی پاکستان کے متعلق ہے۔ پاکستان کا گورنمنٹ سٹرکچر کیا ہے، لائک اس میں پارلیمنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس میں فیڈرل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس کو پڑھانے کا ایک طریقہ سر یہ ہے کہ جیسے کہ میں کرتا ہوں، تو میں سر بچوں کو ساتھ میں جو ہے نا پہلے تو ان کو ٹوٹل انٹروڈکشن بتاتا ہوں، پھر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ان کا ٹور بھی ارینج کرواؤں، مختلف ہسٹوریکل پلیسز جو کہ ہمارے سبجیکٹ کی ہیں میں ان کا ٹور بھی کرواتا ہوں، وہاں پہ جا کے بچوں کو ڈسکرپشن دیتا ہوں کہ بیٹا ایسے کر کے یہ سسٹم ہوتا ہے سارے کا سارا۔ تو یہ ایک سر بہتر مطلب اسپیکٹ ہے، میں اس میتھڈولوجی کو یوز کرتا ہوں جس کی وجہ سے کئی زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میرے ساتھ اٹیچ بھی ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے مارکس کیوں کم آتے ہیں؟ پاکستان اسٹڈی کی بات کریں، ہسٹری کی بات کریں، اسٹوڈنٹس جب ایک طرف سائنس کی اگر بات کی جائے، فزکس میں، کیمسٹری میں، اس کی ٹیوشنز رکھتے ہیں، اکیڈمیز میں جاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس اس میں اتنے انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں، وہ ان کی اسٹڈی نہیں کرنا چاہتے، اور بالآخر ہوتا کیا ہے کہ ان کی اسٹڈی، پاکستان اسٹڈی میں اردو میں مارکس بہت کم آتے ہیں۔ سر دیکھیں، ابھی لاسٹ ایئر میں مطلب کس طرح سے چلا کہ گورنمنٹ نے پہلے اسٹیپ لیا کہ مطلب جو ہے نا کہ
لازمی سبجیکٹ کے پیپرز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے وہ اسمارٹ سلیبس کر دیا, بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم لازمی سبجیکٹ کے پیپر نہیں کریں گے. تو آپ سر یہ دیکھیں نا کہ پاکستان اسٹڈی ایڈ کیوں کی گئی تھی. اسلامک اسٹڈی اور پاکستان اسٹڈی ہمارے سبجیکٹ کا پارٹ نہیں تھا, اسٹوڈنٹس نہیں تھے پڑھتے. اس کو ضیاء گورنمنٹ نے انفورس کیا, ضیاء گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹ کیا کہ گریجویشن تک پاکستان اسٹڈی اور اسلامک اسٹڈی از اے کمپلسری سبجیکٹ. اور پھر اس کے بعد پاکستان اسٹڈی پڑھانے کی طرف مطلب آیا سسٹم. اب دیکھیں سر, اسٹوڈنٹس جو ہیں پاکستان اسٹڈی پڑھانے کا, اسلامک اسٹڈی ہے اس کا پڑھانے کا مقصد کیا ہے اسٹوڈنٹس کا, کہ اسٹوڈنٹس کو دین کے متعلق پتہ چلے, اویئرنیس چلے. دین اس کے بعد پاکستان اسٹڈی ہے. پاکستان اسٹڈی پڑھانے کا کیا مقصد ہے سر؟ 2 آبجیکٹیو ہیں اس کے نا سامنے ہمارے. اب دیکھیں پاکستان اسٹڈی ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ہم جو ہے نا وہ پیٹریٹزم کی طرف لے کے جائیں, اسٹوڈنٹس کو محب الوطنی بنا کی طرف لے کے جائیں, ان کو وطن کی محبت کے متعلق بتایا جائے کہ یہ کیا ہے. دوسری چیز ہمارے پاکستان اسٹڈی پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ کون سے حالات تھے جن حالات میں ہم نے پاکستان بنایا. دیکھیں نا سر کہ جس وقت جو ہے نا وہ مائگریشن ہوئی تھی, آپ اندازہ لگائیں اس وقت ایک ٹرین چلی, تقریباً یہ 1 کروڑ جو ہے نا 1,20,00,000 لوگ تھے اس وقت جو مہاجر جنہوں نے ہجرت کی, اور جو یہاں سے 70 لاکھ لوگ ادھر سے ہجرت کر کے پاکستان آئے. آپ اندازہ لگائیں سر اس وقت ایک ٹرین چلی جس میں تقریباً ٹرین کے 10 ڈبے تھے. ٹھیک ہے, جب وہ ٹرین بٹھنڈا شہر سے چلی تھی, لاہور تک آنی تھی, اس ٹرین کو مائنس لگا کے اڑا دیا گیا, سارے کے سارے لوگ ڈیتھ ہو گئی. ایک ٹرین ہمارے یہاں آئی, اس ٹرین میں سے 8 بوگیاں اس ٹرین کی لگی ہوئی تھی, کوئی بھی بندہ اس میں زندہ نہیں بچا تھا, سارے کے سارے لوگ مطلب ڈیتھ ہوئی تھی. ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں بیٹا یہ پاکستان لیا ہے, اس پاکستان کو بلڈ کیسے کرنا ہے, اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. یہ ہمارا ایک ہمارا ایفرٹ ہے. ہماری مین ایفرٹ یہی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ بیٹا پاکستان کن حالات میں لیا تھا, اب پاکستان کو چلانا کس طرح کا ہے. جیسے کہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا نا کہ ہم نے پاکستان لے لیا ہے, ٹھیک ہے, اب اس ملک کو چلانا جو ہے وہ اس کی عوام نے ہے, اور جو مین پرائورٹی ہے وہ اسٹوڈنٹس پہ جاتی ہے, ہمارے طلباء پہ جاتی ہے. ہمارے طلباء جو ہیں وہ دنیا میں ہر صف میں, دنیا کے ہر میدان میں پہلی صفوں میں رہے ہیں, اور یہ اسٹوڈنٹس پہ ڈیپینڈڈ ہے. سر کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ٹیچر کے لیے کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس کو گرویدہ کرنا. جیسے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ایک آئیڈیل ہوتا ہے, تو اسٹوڈنٹس میں سے بھی کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو آپ کو آئیڈیل مانتے ہوں گے. آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ سر دیکھیں میرے ایک ٹیچر تھے, نور خان صاحب ہیں وہ نا, اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں وہ, تو بہت اچھے ٹیچر تھے. میں کو مطلب پٹھان نہیں ہوں, اگر میں اپنے ساتھ نام کے ساتھ خان لگایا ہوا ہے نا, تو وہی ٹیچرز ہیں جن کی وجہ سے میں نے اپنے نام کے ساتھ خان لگایا ہوا ہے. سر ان کا پڑھانے کا سٹائل اتنا اچھا تھا کہ جو ہے نا جب بھی میں نے کلاس میں ہونا نا, تو انہوں نے مجھے مطلب کہنا کہ آپ پڑھیں. پھر انہوں نے مجھے, میں گورنمنٹ کالج میں سر پڑھا ہوں, تو ہماری 150 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہوتی تھی. اتنا وہ مطلب وہ ہر اسٹوڈنٹس کے ساتھ لائل تھے, ہر اسٹوڈنٹس کو اتنی انٹرسٹ مطلب اس کے ساتھ اتنا مطلب وہ لائل تھے کہ ہر اسٹوڈنٹس کو ٹائم دیتے تھے. اور سر آپ اندازہ لگائیں کہ اس ٹیچر نے اتنا میرا ساتھ دیا, میرا کوئی مطلب اس کے ساتھ نہیں تھی, کوئی تعلق نہیں تھا پہلے, اتنا ساتھ دیا کہ سر اس بندے نے مجھے جو ہے نا وہ اسپیچ کے لیے تیار کیا. میں نے اسپیچ کی, اور اسپیچ میں میں نے جو ہے نا وہ انعامات وغیرہ بھی حاصل کیے, اور مجھے انگلش بولنا تک نہیں تھی آتی, ٹھیک ہے. لیکن سر ایک وقت ایسا ہے کہ میں نے انگلش اسپیچ کی, اور انگلش اسپیچ میں فرسٹ پرائز لیا. میں نے ڈسٹرکٹ میں نے سیکنڈ پوزیشن لی. اس کے بعد میں جو ہے نا وہ یونیورسٹی لیول پہ گیا, میں نے فرسٹ پرائز لیا. تو یہ سر ایک چیز ہے مطلب جو ہے نا کہ جس کی وجہ سے میں اپنے ایک ٹیچر کو جو ہے نا وہ آج تک ان کو مطلب میں اپنے مطلب بہت زیادہ ہائیسٹ لیول پہ رکھتا ہوں. اور انہی کے نام کی وجہ سے میں نے, ان کا نام تھا نور خان, آج ان کے نام کی وجہ سے میں نے اپنے ساتھ آصف خان لگایا ہوا ہے. وہ اسٹوڈنٹس, وہ بچے جو اس فیلڈ کو, اس ہسٹری کو, پاکستان کی تاریخ کو نہیں پڑھنا چاہتے, انٹرسٹڈ نہیں ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیں سر, کئی لوگ ہیں جو ہسٹری کو لائک نہیں کرتے کیونکہ ہسٹری وہ بورنگ سمجھتے ہیں. لیکن سر ہسٹری بورنگ نہیں ہے, جو پڑھانے والا ہوتا ہے نا بندہ وہ بورنگ ہوتا ہے. اصل میں کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے نا وہ بورنگ نہیں ہوتا, جو پڑھانے والا ہوتا ہے نا وہ بورنگ ہوتا ہے. وہ جو میتھڈولوجی یوز کرتا ہے وہ بورنگ کر دیتی ہے. ہمیں
چیزوں کو بورنگ نہیں بنانا. ہمیں نئی سے نئی چیزیں مطلب لے کے آنی چاہیے. اسٹوڈنٹس کو کسی ایسے طریقے سے بتایا جائے کہ اسٹوڈنٹس اس کو انٹرسٹ کے ساتھ سنیں. ہمیں پہلی چیز یہ ہے. اور دوسری چیز اسٹوڈنٹس کے لیے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس جو ہمارے اس وقت کرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں, یہ ہسٹری کو ان کو پڑھنا چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے نظام چلتے ہیں, ہم پاسٹ میں کیا تھے اور ہم پریزنٹ میں کیا ہیں, ہم فیوچر میں کیا بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ اقبال کی شاعری بھی ہے نا کہ وہ پاسٹ کی شاعری ہے, وہ پاسٹ میں وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بادشاہ تھے, پریزنٹ میں ہم غلام ہیں. اور ان کی ساری شاعری جو ہے وہ خود ہی کا تصور دیتی ہے کہ لائک وہ کہتے ہیں کہ ہم پاسٹ میں بادشاہ تھے, ہم حکمران تھے, پریزنٹ میں غلام ہیں, اور فیوچر پہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم فیوچر پہ ہم جو ہے پھر سے حکمران بننا چاہتے ہیں. اور وہ خود ہی کا تصور دیتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ بیٹا اگر اسٹوڈنٹس ہیں نا تو اسٹوڈنٹس اپنی اس حد تک محنت کریں اگر انہوں نے کل کو فیوچر میں کوئی مطلب جانا ہے کسی مقام پہ. دیکھیں آج اسٹوڈنٹس ہمارے جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کل کو ہماری فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کمپلیٹ ہونے کے بعد پتہ نہیں ہم کس مقام پہ چلے جائیں گے. وہ کوئی ایفرٹ نہیں کرتے. میں ان کو ایک بات بتانا چاہوں گا, بیٹا دیکھیں ہمارے ملک میں اس وقت لاکھوں لوگ ایک سال میں ماسٹر کی ڈگری لے کے نکلتے ہیں. لاکھوں لوگ, کیا لاکھوں لوگوں کو جابس ملتی ہیں؟ وہ پھر کیا کرتے ہیں بعد میں, وہ مطلب کوئی بزنس شروع کر دیتے ہیں, ماں باپ پہ بوجھ بن جاتے ہیں, اور اپنا جو اسٹڈی ہے ان کی وہ ساری پھر ختم کر دیتے ہیں. مطلب میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنی ہے نا تو اس لیول پر آ کے اسٹڈی کریں کہ آپ کی اسٹڈی پہ مطلب آپ کو کل کو کوئی گلا نہ ہو کہ یار میں کچھ رہ گیا ہوں. جیسے کہ وہ کہتے بھی ہیں نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ اگر آپ کو کچھ رتبہ چاہیے نا تو اپنی ہستی کو ختم کر دو, اپنے آپ کو ختم کر دو. کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کہ اپنی اگر آپ نے کچھ پانا ہے نا تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس حد تک ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ آپ کی وہ ایفرٹ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ایک رنگ لے کے آئے. آپ اس حد تک ایفرٹ کریں. تو ناظرین یہ تھے جناب آصف خان صاحب جو کہ لیکچرر ہیں جس یونیورسٹی فیصل آباد میں پڑھا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس ان کے گروید ہیں. اسٹوڈنٹس آپ نے باتیں سنی, آصف خان صاحب نے بہت زبردست مشورہ دیا کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ پڑھتے ہیں, مطالعہ پاکستان کے اوپر ڈیپلی جو ہے وہ جا کے مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یقیناً پتہ چلے گا کہ پاکستان کو ہمارے جو بابائے قائد ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان کو کتنا مشکل سے لیا گیا تھا اور کتنی قربانیاں دی تھی پاکستانیوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے. جب آپ کو اس چیز کا علم ہوگا تو یقیناً پاکستان کی ہسٹری, پاکستان کی تاریخ کو پڑھنا آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ ناظرین. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی جسٹ گو انڈر دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن سو یو ول نیور مس مائی اپ کمنگ ویڈیوز. تھینک یو سو مچ. انٹل نیکسٹ ٹائم مجھے سر آصف خان کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.